عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی کوششوں میں اہم سنگ میل، امریکہ اور پاکستان نے معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرنے پر اتفاق۔ پہلے فیز میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع۔ دونوں حکومتوں کے درمیان اہم معدنیات اور لاجسٹکس سروسز کے 2 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ FWO اور امریکی کمپنی USSM کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال خطرناک، مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مساجد سے اعلانات کے بعد متاثرہ علاقے افراتفری۔ شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا۔ مکینوں کو انخلاء کے احکامات۔ شیر شاہ بند پر رات گئے شگاف ڈالے جانے کا امکان۔ دریا چناب کے پانی کے تیز بہاؤ سے 60 سے زائد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ شجاع آباد میں بھی آبی ریلے سے تباہی۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد خوفناک صورتحال، ہر طرف پانی ہی پانی۔ قصور میں فصلیں، گھر سیلاب کی نظر۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں آنے والے آبی ریلے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے چشتیاں کے عوام کی شدید مشکلات کو بڑھا دیا۔ خانیوال میں مائی صفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات کئی روز سے زیر آب ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ملک بھر کے دریاؤں میں شدید طغیانی اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں تیزی۔ متاثرہ آبادیوں کے بروقت انخلاء، لاپتہ افراد کی تلاش اور صوبائی اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے۔ شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت بیج اور کھاد پر کسانوں کو سہولت دے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ BISP غریب عوام کو مالی مدد دینے کا واحد طریقہ ہے۔ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ سیلاب کے متاثرین کے لیے سندھ حکومت 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کر رہی ہے۔ وزیراعظم کے تعاون سے ہی سندھ حکومت یہ گھر بنا کر دے رہی ہے۔ بھارت اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کھلی آبی جارحیت ہے۔ جب تک تنازعات کو تسلیم نہیں کیا جاتا مسائل جنم لیتے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری بولی، پنجاب میں سیلاب سے 60 افراد جاں بحق، 42 لاکھ افراد متاثر۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آفت سے حکومت نہیں نمٹ سکتی۔ یہ عام پانی نہیں، سیلاب کا پانی ہے۔ ہمارے لوگ شاید سیلاب کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران حادثہ۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے دوران کشتی الٹ گئی۔ 2 خواتین جاں بحق، متعدد افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ بچوں سمیت 13 افراد کو پانی سے نکال لیا گیا۔ کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ سب سے زیادہ بارش یونیورسٹی روڈ پر 8.8 ملی میٹر ریکارڈ۔ گلشن حدید میں 7 ملی میٹر، گلشن معمار میں 8، ایئرپورٹ پر 6.6 ملی میٹر بارش ہوئی۔ آج سے شدید موسلا دھار بارش سے شہر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر کے مطابق کراچی میں مانسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی شدت کے ساتھ برقرار ہے۔
ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان بننے سے پہلے کی ایک سٹیج ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سمندر میں پانی کی سطح بلند ہے، شہر میں تیز بارش ہوئی تو نمٹنا چیلنج ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بارش ہونے سے قبل ہی پریشان، کہا کہ نالوں کی گنجائش 40 ملی میٹر ہے مگر شہری پریشان نہ ہوں، پیشگی اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ مانسون سے قبل 3 بڑے نالوں سمیت شہر بھر میں صفائی مکمل کر لی ہے۔ برساتی نالوں کی صورتحال اطمینان بخش ہے، نشیبی علاقوں میں مشینری اور عملہ تعینات ہے، تمام بلدیاتی اداروں کی چھٹیاں منسوخ۔ میئر کراچی نے کہا ماضی میں اختیارات کی کمی کی شکایات تھیں مگر اب کراچی میں عملی کام ہو رہا ہے۔ پنجاب سے آنے والے سیلاب نے سندھ کے دریاؤں پر دباؤ بڑھا دیا۔ کشمور کے مقام پر گڈو بیراج میں آج بڑا ریلا پہنچنے کا امکان، آئندہ 12 گھنٹے نہایت اہم قرار۔ جوہی کے علاقے کاچے گورکھ ہل اسٹیشن میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقے ڈوب گئے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گاج ندی میں طغیانی، دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں خراب، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے مشترکہ خط کو فل کورٹ میٹنگ منٹس کا حصہ بنانے پر زور۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ رولز کی منظوری سرکولیشن سے نہیں لی جا سکتی، یہ طریقہ کار قانونی نہیں، رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ فل کورٹ میٹنگ منٹس کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ، خط میں واضح کیا گیا کہ بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں پر پی ٹی آئی کارکنان کے تشدد کے خلاف مقدمہ درج، علیمہ خان، نعیم پنجوٹھا اور انتصار ستی سمیت 40 نامعلوم کارکن ایف آئی آر میں درج۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کے دوران بد نظمی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کارکنان نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، چند صحافیوں کو دھکے بھی دیے گئے، پولیس نے کئی کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، توانائی اور تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال، پاک ایران تعلقات کو بلندیوں کے نئے افق تک لے جانے پر اتفاق۔ نواز شریف نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی اعلیٰ ترین سطح تک لے کر جانا چاہتے ہیں، جنگ کے دوران ہماری دعائیں اور ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ ایرانی سفیر نے کہا ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات متاثر کن ہیں، پاکستان کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت نے یو اے ای کی بحریہ کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا، اعزاز دینے کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر زرداری نے متحدہ عرب امارات کے کمانڈر حمید محمد عبداللہ الرمیسی سے ملاقات کی، کہا کہ یہ اعزاز کمانڈر الرمیسی کی نمایاں خدمات کا اعتراف ہے، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ کراچی میں تھانہ شیر شاہ کی حدود میں جی ٹی وی نیوز کی ٹیم سے لوٹ مار، 2 ملزمان رپورٹر، کیمرامین اور ڈرائیور سے موبائل فونز، نقدی، دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے جی ٹی وی نیوز کے رپورٹر اور کیمرامین کو تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس کی بروقت کارروائی، دونوں ملزمان گرفتار، موبائل فونز اور نقدی بھی برآمد۔ ایبٹ آباد میں خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو کر کار پر چڑھ گیا، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، تمام افراد کی لاشیں حویلیاں اسپتال منتقل۔ صہیونی فوج کے غزہ پر حملے تیز، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری سے خواتین و بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں 50 بلند عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دیں، شہر سے 1 لاکھ متاثرین کو نقل مکانی کرنا پڑی، بھوک کی شدت سے 2 بچوں سمیت مزید 6 فلسطینی دم توڑ گئے، تعداد 393 ہو گئی۔ جبالیہ میں مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 صہیونی فوجی ہلاک، مقبوضہ بیت المقدس میں بس سٹاپ پر شہادت پسندانہ کارروائی، 7 اسرائیلی آبادکار ہلاک، 22 زخمی، 6 کی حالت تشویشناک، پولیس اور شہری کی فائرنگ سے دونوں حملہ آور شہید۔ غزہ میں ہولناک جرائم پر مسلم ممالک کو اسرائیل
کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات منقطع کرنے چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کا مطالبہ۔ صدر مسعود پزشکیان اور کابینہ کے ارکان سے خطاب میں کہا، غزہ میں جرائم امریکہ جیسے طاقتور ملک کی حمایت سے ہو رہے ہیں، لیکن صورتحال کا مقابلہ کرنے کا راستہ بند نہیں ہے۔ اسرائیل کو دنیا کی سب سے زیادہ تنہا اور نفرت زدہ حکومت قرار دے دیا۔ فرانسیسی وزیراعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام، مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 364 ارکان نے فرانکوئس بیارو کے خلاف ووٹ دیا۔ ووٹنگ میں صرف 194 ارکان نے حمایت کی۔ فرانسسکو بیارو 9 ماہ بعد ہی عہدے سے فارغ ہو گئے۔ نیپال میں سوشل میڈیا ایپس پر پابندی کے خلاف پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے، ہزاروں نوجوان سڑکوں پر امڈ آئے، پارلیمنٹ پر دھاوا، پولیس سے جھڑپوں میں 19 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فوج طلب، دارالحکومت کھٹمنڈو میں کرفیو نافذ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ ون ڈے انٹرنیشنل میچز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی میں ہوں گے۔ 2019 کے بعد سری لنکن ٹیم پاکستان میں 2 طرفہ ون ڈے سیریز کھیلے گی۔ اور سیلاب آئے یا طوفان، شادی تو ضرور ہوگی۔ کمالیہ کے نوجوان نے ٹھان لی، دلہا سیلاب کے دوران کشتی میں سوار ہو کر دلہن لینے پہنچ گیا۔ کمالیہ میں تقریب منعقد کی گئی، لوگوں نے بھی شرکت کی۔